اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے میرے پیارے پیارے ویورز کو السلام علیکم۔ میرے پیارے ناظرین اکرامی، اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اور پھولوں کی طرح کھلتے ہوئے دوسروں تک اپنی خوشبو اور خوشیاں پہنچاتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ تکلیف پریشانی اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے ناظرین اکرامی، چلتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف۔ پیارے ناظرین اکرامی، اب میرا ٹاپک اسموفین ٹیبلٹ اور سیرپ کے متعلق ہے، جو میڈیکیڈ فارما کی تیار کرتا ہے۔ کیٹو ٹائفین فیومریٹ، یہ دوا کا جنرک نام ہے، بازار میں دوا مختلف برانڈ ناموں سے دستیاب ہے۔ اب میں دوا کے استعمال کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس دوا کا استعمال الرجی کی وجہ سے ہونے والے زکام میں کیا جاتا ہے۔ آنکھوں کی سوزشی حالت سے بچانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دمے کی حملہ سے بچاؤ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوا کا عمل ایکشن کے متعلق بتا رہا ہوں کہ یہ دوا اندر جا کر کس طرح اپنا اثر دکھاتی ہے۔ یہ دوا خون کے اندر میس سیل کے کام کو کنٹرول کرتی ہے، کیونکہ یہ سیل وہ جو سوزشی مادے پیدا کرتے ہیں۔ یہ دوا اینٹی ہسٹامین اثر بھی رکھتی ہے۔ یہ دوا کیلشیم کے نظام پر بھی اثر کرتی ہے۔ اب میں اس کے بد اثرات کے متعلق بتا رہا ہوں کہ اس کے بد اثرات کیا ہیں۔ اس کے دوا کے استعمال سے چکر آ سکتے ہیں، سر درد ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے متلی ہو سکتی ہے، منہ خشک ہو سکتا ہے، اس کے باعث نیند زیادہ آ سکتی ہے، تھکاوٹ ہو سکتی ہے، مریض کی بھوک بڑھ سکتی ہے اور وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب میں دیگر ادویات سے تعلق کے متعلق بتا رہا ہوں۔ اس دوا کو الکوہل کے ساتھ استعمال نہ کریں، اس سے بد اثرات بڑھ سکتے ہیں۔ اس کو شوگر کا لیول کم کرنے والی دوا کے ساتھ بھی اس کو استعمال نہ کریں، اس وجہ سے خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ اب میں ممانعت کے متعلق بتا رہا ہوں۔ جن مریضوں کو اس دوا سے الرجی ہو، ان کو اس کا استعمال نہ کریں۔ دوران حمل اس کے استعمال سے عورت کے پیٹ میں موجود بچے پر اس کے کیا بد اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں درست اور معلوم نہیں ہو سکا۔ اب میں مقدار خوراک کے متعلق بتا رہا ہوں۔ دوا کے استعمال کا آغاز 1 ملی گرام دن میں 2 مرتبہ سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بتدریج مقدار بڑھا کر 2 ملی گرام میں 2 مرتبہ کی جا سکتی ہے۔ احتیاط کے متعلق بتا رہا ہوں۔ اگر اس کو دمہ کے لیے استعمال کروانا ہو تو مسلسل 3 ماہ تک استعمال کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے کم وقت استعمال کروانے پر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب میں برانڈ ناموں کے متعلق بتا رہا ہوں۔ یہ دوا درج ذیل برانڈ ناموں کے ساتھ مارکیٹ میں موجود ہے۔ نمبر 1 ٹوٹیفین جیسی کمپنی کی ہے، شربت کی صورت میں دستیاب ہے، کیپسول کی صورت میں بھی یہ دستیاب ہے۔ آریا ہائی نون کمپنی کی ٹیبلٹ اور گولیوں کی صورت میں دستیاب ہے۔ اسموفین یہ گولیوں کی صورت میں دستیاب ہے، شربت کی صورت میں بھی۔ اسانیل سیزا کمپنی کی گولیاں اور شربت صورت میں دستیاب ہے۔ اسٹونیکس یہ گولیوں کی صورت میں دستیاب ہے۔ میڈیرا کمپنی کی ہے تیار کردہ گولیاں۔ اسٹوٹائفین زافا کمپنی کی تیار کردہ ٹیبلٹ کی صورت میں بھی یہ دستیاب ہیں، اور شربت کی صورت میں بھی یہ اسٹوٹائفین دستیاب ہے۔ اور کیٹیفین پی پی کی کمپنی کی تیار کردہ شربت اور گولیاں ہیں۔ کیٹوزیڈ یہ شربت کی صورت میں تیار کیا گیا ہے۔ میکٹیفین میکٹر کمپنی کی جو ہے نا تیار کردہ کیپسول ہیں اور شربت ہے۔ زیٹوفین نوارٹس کمپنی کی جو ہے نا ٹیبلٹ اور شربت کی صورت میں یہ دستیاب ہے۔ ایستھائنل سیزا کمپنی کی تیار کردہ ہیں، یہ گولیوں کی صورت میں ٹیبلٹ کی صورت میں دستیاب ہیں۔ زیڈیٹین یہ سینڈوز کمپنی کی تیار کردہ گولیاں اور شربت ہیں۔ تو میری لاسٹ میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ میڈیسن اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں، بلکہ مسلم ڈاکٹر کی ہدایت اور کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ شکریہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد